السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تو پوچھنا حال فقیرہ دا بائی عریشہ ایپیسوڈ 6۔ وہ پریشانی سے سوچتے ہوئے اپنے روم میں آئی۔ اس کے دماغ سے بات مکمل نکل چکی تھی کہ نہ جانے کتنے گھنٹے سے وہاں اوپر بند ہے، اور نہ ہی اسے کوئی پرواہ تھی۔ اسے پرواہ تھی تو بس اس بات کی کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ اس نے پھر سے کوئی الٹا سیدھا کام کیا ہے تو اس کے باپ اور بھائی اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیں گے۔ اور اب تو اس کی ساری دوست بھی واپس جا چکی تھی، کیونکہ شاید وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے جا رہی ہے۔ مجھے ہوٹل سے چلے جانا چاہیے، یہی بیسٹ آپشن رہے گا، اس نے سوچتے ہوئے اٹھ کر اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا اور ہوٹل سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن جیسے ہی وہ سامان لے کر باہر آئی، مینیجر نے اسے روک لیا۔ میم، آپ جانتی ہے کہ ہوٹل میں کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، یہاں سے ایک لڑکی غائب ہو چکی ہے، کڈنیپنگ کیس بھی ہو سکتا ہے، یہاں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اب پلیز آپ اس طرح سے باہر نہ نکلیں، یہ پہلے ہی ایک پولیس کیس بن چکا ہے۔ یہ جو لڑکا ہے جس کی بیوی غائب ہوئی ہے، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بہتر ہوگا جب تک وہ لڑکی مل نہ جائے تو ہوٹل سے کوئی باہر نہ جائے اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر آئے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ لڑکی ہمارے ہوٹل کے اندر سے غائب ہوئی ہے اور اس پولیس کیس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو ہوٹل کے اندر موجود ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن ہم آپ کو اس طرح سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، مینیجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اب ثانیہ کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا، وہ یہاں سے نکلے تو وہ نکلے گی کیسے، اور اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے تو بری طرح سے پھنس جائے گی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، لیکن ابھی تک عاشی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ حنان نے الگ ہنگامہ مچا رکھا تھا، پولیس بھی ہر ممکن طریقے سے عاشی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں ہوٹل کی چیکنگ کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوٹل کے اندر ہی کہیں ہو، پولیس نے کہا۔ ہوٹل کے اندر ممکن کیسے ہے؟ اگر وہ یہاں ہوتی تو کوئی چھوٹی بچی تھوڑی نہ ہے کہ یوں غائب ہو جاتی، اور مس ثانیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے انہیں باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، مینیجر نے ثانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم باہر ہر طرف چیک کر چکے ہیں، یہاں آس پاس وہ کہیں بھی نہیں ہے، اور اتنے گھنے جنگل میں کوئی بیوقوف ہی ہے جو جائے گا۔ آج برف باری نہ ہونے کی وجہ سے راستے صاف کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہاں سے آگے تھوڑی ہی فاصلے پر سارے راستے بھی بند ہیں، کوئی بھی اس طرح سے آگے نہیں جا سکتا، اور نہ ہی دور دور تک مسز حنان کو کسی نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے ہمارا شک یہی کہتا ہے کہ وہ یہیں ہوٹل کے اندر ہے۔ ہم ایک بار پورا ہوٹل چیک کرنا ہوگا، انسپکٹر نے کہا تو مینیجر نے بھی فوراً ہی اجازت دے دی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ جلدی سے جلدی حل ہو جائے، جبکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ثانیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہوٹل بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ ہوٹل میں کچھ نہیں ہے، سوائے اوپر کچھ نئے کمرے تعمیر کیے جا رہے ہیں، سردی کی وجہ سے کام رک گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا اسٹاف کتنے بجے تک آتا ہے؟ انسپکٹر نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھا۔ سر، ہمارے 2 اسٹاف ہیں، ایک رات کی ڈیوٹی کے لیے، ایک صبح کی ڈیوٹی کے لیے۔ رات کی ڈیوٹی اسٹاف 9 بجے تک آ جاتے ہیں اور تقریباً صبح 6 بجے کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اس دوران مہمانوں کو بھی کم ہی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور صبح کے اسٹاف 9 بجے تک آتے ہیں۔ 5 لوگ رات کی ملازمت کرتے ہیں اور 5 لوگ صبح کی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تب تک ہوٹل میں کسی بھی قسم کا اسٹاف موجود نہیں تھا۔ مینیجر تفصیل بتاتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اوپر کی طرف آیا تھا، جبکہ انسپکٹر اب ایک ایک کمرہ کھول کر چیک کر رہا تھا۔ جب کانسٹیبل نے انہیں آواز دی، یہاں زمین پر ایک لڑکی پڑی ہے، اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سارے اسٹاف کے ساتھ حنان دوڑ کر واش روم پہنچا، جہاں سامنے زمین پر ہی وہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ پچھلے 12 گھنٹے سے اس واش روم میں بند تھی۔ حنان فوراً اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر باہر لایا۔ عاشی، پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سہلاتا مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بے ہوش تھی، اس کے ہاتھ پیروں پر برف بن چکی تھے، جبکہ انسپکٹر واش روم کا کونا کونا چیک کر رہا تھا۔ یہاں اپنے آپ تو آئی نہیں ہوگی، یقیناً انہیں یہاں کوئی لایا ہوگا، یہ کڈنیپنگ کیس بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے انہیں یہاں لانے کا، یہ اتنی بیوقوف تو نہیں ہے کہ خود ہی یہاں آ جائے، انسپکٹر نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں کوئی ایسی جگہ پر آئے گا جو ابھی پورا تعمیر ہو
اوپر کی بلڈنگ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے وہ واش رومز تھے جو مکمل تیار تھے۔ انسپکٹر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی کی غلط رہنمائی میں یہاں تک آئی ہے، جبکہ اس کے فون کو ٹریس کرتے ہوئے یہی پتہ چلا تھا کہ آخر میں فون ہوٹل کے اندر سے ہی بند ہوا ہے، اور ہوٹل میں موجود ایک لڑکی ثانیہ سلیمان اسلام آباد کے ایک بہت بڑے گنڈے سلمان پاشا کی بیٹی ہے۔ اور ہوٹل کے مینیجر نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ کل اس لڑکی کے ساتھ مسز خان کی لڑائی بھی ہوئی ہے۔ مینیجر صاحب، آپ نے تو کہا تھا اوپر کوئی نہیں آتا، تو یہ لڑکی یہاں اوپر کیسے پہنچی؟ انسپکٹر نے مینیجر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سر، مجھے نہیں پتا، اس طرف کے راستے تو ہمیشہ بند رہتے ہیں، یہاں کیسے آئی یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مینیجر نے پریشانی سے جواب دیا۔ اب ڈاکٹر کو بلائے، جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا ہوٹل سے نہ تو کوئی باہر جائے گا اور نہ ہی کوئی باہر کا اندر آئے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں یہ اتفاق سے یہاں آئی ہے یا کوئی انہیں یہاں لایا ہے؟ مسٹر خان، آپ اپنی وائف کا دھیان رکھیں، انہیں روم میں لے جائیں اور آپ ڈاکٹر کو بلائیں، انسپکٹر مینیجر سے کہہ رہا تھا، جس پر وہ موبائل نکال کر ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ انسپکٹر نیچے آتا سیڑھیوں پر کھڑی ثانیہ کے پاس 1 منٹ کے لیے رکا تھا۔ اس کیس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہو بری طرح سے پھنس جائے گا۔ ایک بار مسز خان کو ہوش آ جائے تو وہ خود بتائے گی کہ ان کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، اور یہ حرکت جس نے بھی کی ہے اسے سخت سے سخت سزا ملے گی، چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی کیوں نہ ہو۔ میرا مطلب ہے کتنے بھی بڑے گھر سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو۔ تب تک ہوٹل سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، وہ اسے سنانے والے انداز میں کانسٹیبل کو بتا رہا تھا۔ انسپکٹر، بہت ہوا، اب مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں آج صبح ہی یہاں سے جانے والی تھی، لیکن اس سارے کیس سلسلے میں نہیں جا پائی۔ کوئی بات نہیں مس ثانیہ، آپ کل چلے جائیے گا، اور ویسے بھی مسز خان کو صبح تک تو ہوش آ جائے گا، ہم آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے۔ وہ اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ ثانیہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ ڈاکٹر اسے چیک کر کے جا چکا تھا۔ سردی میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کا خون جم چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد حنان مسلسل اس کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ پیر سہلا رہا تھا۔ اس نے گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اصل میں یہ سب کچھ سنبھالنا بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ مینیجر اور انسپکٹر کے حساب سے کہیں نہ کہیں اس سب میں ثانیہ شامل تھی، کیونکہ ثانیہ کا ایک جھوٹ پکڑا جا چکا تھا کہ صبح اس نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہیں باہر گئی ہی نہیں تھی۔ آج کا دن حنان کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے کسی بھی وقت ہوش آ سکتا ہے۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، جبکہ حنان اپنے بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر بس اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اگر تو اس سب میں ثانیہ شامل تھی تو وہ اسے سخت سے سخت سزا دلوانا چاہتا تھا، لیکن اسے غصہ اپنی لاپرواہی پر آ رہا تھا۔ وہ کیسے اسے چھوڑ کر چلا گیا؟ صرف 5 منٹ کے اندر کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اگر وہ صبح تک وہاں نہ پہنچتے تو شاید وہ اپنی عاشق کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھتا۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس نے وقت پر پولیس کی مدد لے لی۔ پولیس کا تو کہنا تھا کہ جب تک 24 گھنٹے مکمل نہ ہو جائے وہ اس طرح کا کوئی بھی کیس نہیں لے سکتے، لیکن اس کی بے چینی اور جنون دیکھتے ہوئے انسپکٹر نے اس کے کیس کو لینے کی حامی بھر لی تھی۔ اب بس ایک بار اسے ہوش آ جائے تو وہ خود ثانیہ کا نام لے کر اسے اس کے کیے کی سزا دلوائے گی۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اسے عاشی کے وجود میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اگلے ہی پل اپنی ساری سوچوں کو سائیڈ کرتا اس کے وجود کو خود میں سمیٹ چکا تھا۔ اسے اپنے قریب محسوس کر کے عاشی بھی اس کی باہوں میں سمٹ آئی تھی۔ عاشی کی آنکھ کھلی تو اس کے بالکل پاس بے چین سا لیٹا ہوا تھا۔ یقیناً وہ جاگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھلا ہی چکی تھی کہ وہ کہاں تھی، لیکن اب یاد آیا تو آنسو ایک بار پھر سے اس کی پلکوں پر آ گئے۔ اس نے کیوں اس لڑکی پر اعتبار کیا؟ وہ کیسے وہاں بند کر کے چلی گئی؟ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، چلا چلا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ سارا دن اس طرف کوئی گیا ہی نہیں اور وہ بری طرح سے وہیں پھنس گئی۔ اس کا فون تک وہ لڑکی لے کر جا چکی تھی۔ اسے رہ کر اپنی بیوقوفی پر غصہ آیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ چند گھنٹے حنان پر کیا گزری ہوگی۔ حنان کے چہرے پر نظروں کی تپش کو محسوس کر کے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عاشی میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اگلے ہی پل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کا ماتھا اور چہرہ چیک کرنے لگا۔ حنان، اس نے مجھے وہاں پر بند کر دیا، میں بہت ڈر گئی تھی،
میں بہت چلائی تھی، مجھے لگا میں وہیں مر جاؤں گی، کوئی نہیں آئے گا مجھے بچانے، عاشی کہتے ہوئے بری طرح سسکی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھیجے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ سوری جان، میں نے بہت دیر کر دی، لیکن آئی پرامس آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب کچھ میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ تمہیں وہاں ثانیہ لے کر گئی تھی نا، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھنے لگی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی ایک بار پھر سے اس کی باہوں میں سمیٹ رہی تھی۔ ثانیہ کا تو میں وہ حال کروں گا جو ساری زندگی یاد رکھے گی، وہ غصے سے کھولتے ہوئے بولا۔ نہیں حنان، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم واپس اپنے گھر چلتے ہیں، میں یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ آپ ویسے وہ حنان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں عاشی، ہم کسی کی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی خوشیوں کو قربان کیسے کریں؟ ایسی لڑکی کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، اور ہم یہاں ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں تو ایک ہفتے کے بعد ہی واپس جائیں گے، لیکن وہ لڑکی یہاں سے سیدھا جیل جائے گی۔ اگر ہم تھوڑا اور لیٹ پہنچتے تو جانتی ہو وہاں کیا ہوتا؟ میں اس پر اپنی بیوی کے مارنے کی پلاننگ کا کیس کروں گا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا تمہیں وہاں، اور اس لڑکی کے لیے یہ سب کچھ ایک مذاق ہے، زندگی مذاق ہے اس کے لیے۔ اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ اپنی چند سیکنڈ کی خوشی کے لیے یہ کسی دوسرے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ عاشی کے اتنی دیر سمجھانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا کہ وہ ثانیہ کو اس کے کیے کی سزا ضرور دلوائے گا، اور اس کی ضد پر وہ بھی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ حنان کو غصہ دلا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ثانیہ مسلسل لیڈی کانسٹیبل کا شکنجہ توڑتے ہوئے بولی، لیکن لیڈی کانسٹیبل کے ایک تھپڑ نے ہی اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ آج کی نوجوان نسل میں پرینک ایک نشہ ہے جو کہ نوجوان نسل میں بری طرح سے پھیلا ہوا ہے۔ پرینک ایڈکٹ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کی اس چھوٹی سی مستی کی وجہ سے دوسرے کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے، اس کی جان جا سکتی ہے۔ انہیں پرواہ ہوتی ہے تو صرف اور صرف اپنی مستی، مذاق اور انٹرٹینمنٹ کی۔ بہت سارے ممالک میں پرینک کو ایک گناہ تصور کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے نشہ ہے جو انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ چند ممالک میں ان کی سخت سزا رکھی گئی ہے، لیکن چند ممالک میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ایسے ہی چند ممالک میں عام انسان کی زندگی اس نشے کا شکار ہو رہی ہے۔ مذاق کے ایک حد مقرر ہے، ایسے مذاق جو دوسروں کی دنیا برباد کر دے وہ مذاق نہیں بلکہ گناہ ہے، اور ایسا ہی گناہ اپنے سکون کے لیے ثانیہ کرنے جا رہی تھی۔ انہیں واپس آئے ہوئے 15 دن گزر چکے تھے۔ آج کل حنان ہر وقت ایریا میں رہنے لگا تھا، اس کا زیادہ تر وقت ایریا میں گزرتا۔ ایریا کے لوگوں کو کیا مسئلہ ہے اور ایریا میں کون سی چیز کی ضرورت ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایریا کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر لے رکھی تھی۔ ایریا کے سب لوگ اسے ایک اچھا لیڈر سمجھنے لگے تھے، سب نے اسے ہی مینیجر بنانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ پورے ایریا کے لوگوں کو ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اپنے غصے اور لڑاکا طبیعت کو ایک سائیڈ پر رکھ کر وہ صرف اور صرف ایریا کی بھلائی کے لیے سوچ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر اسے ملنے لگی تھی۔ مدثر گنڈوں کا سہارا لے کر ایریا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ووٹ حاصل کر رہا تھا۔ ایریا کے 2-3 لوگوں نے باہر کے لوگوں کا ایریا میں آ کر غنڈہ گردی کرنے کی شکایت بھی کی تھی، لیکن مدثر کا یہی کہنا تھا کہ وہ سب اس کے دوست ہیں اور اس کے ایریا میں آ سکتے ہیں، اور اسی بات پر سوسائٹی کے ہیڈ خاموش ہو جاتے، کیونکہ کسی کی فیملی میٹر میں انٹرفیئر کرنے کی انہیں کوئی اجازت نہیں تھی۔ سوسائٹی کے بھلائی کے بارے میں سوچنا ان کا کام تھا، لیکن سچائی یہی تھی کہ کسی گھر میں کیا چل رہا ہے اس سب کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن ایک دن سوسائٹی کے لوگوں کا شکایت کرنا انہیں ایکشن لینے پر مجبور کر کے انہوں نے مدثر کو بلا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ ایریا میں غنڈہ گردی کرنا بند کرو، تو وہ ہیڈ کو نظر انداز کر کے اپنے ہی ایریا کے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے لگا، جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اس کے ایریا کے لوگ اس سے دب کر رہنے لگے تھے۔ اب نہ تو ہیڈ تک کوئی شکایت آ رہی تھی اور نہ ہی مدثر کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن ایریا میں کیا ہو رہا تھا اسے کوئی بھی بے خبر نہیں تھا، لیکن حنان چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مدثر کا ایریا تھا، وہاں کے سارے لوگ مدثر کا ساتھ دے رہے تھے، ووٹنگ میں بھی زیادہ تر نام مدثر کا ہی آ رہا تھا۔ اس طرف کے ایریا سے کسی نے بھی حنان کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ اگر حنان ووٹنگ میں جیت جاتا ہے تب ہی اسے پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ملے گی اور وہ دوسرا ایریا بھی اس کے اندر آ سکتا ہے۔
लेकिन अगर वो वोटिंग में नहीं जीत सका तो मुदस्सिर पूरे सोसाइटी पर हावी हो जाएगा, और मुदस्सिर और उसका बाप सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए एरिया का हेड बनना चाहते थे। ये तो पूरी सोसाइटी अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके डर से खामोश थे। और इस सब की वजह वो गुंडा था जिसका ताल्लुक किसी बहुत बड़े गुंडे से था। शायद किसी बहुत बड़े गुंडे का भाई था या बेटा था। जो भी था, लेकिन एरिया के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा था। वो अपने लोगों की मदद से मुदस्सिर को हर मुमकिन तरीके से सपोर्ट दे रहा था, जिसके बदले में मुदस्सिर उसके नशे की ज़रूरत को पूरी करता था। इस तरफ के एरिया के लोगों ने मुदस्सिर के बाप को बहुत समझाने की कोशिश की कि आपका बेटा गलत लोगों का साथ दे रहा है और गलत लोगों को गलत तरीके से सोसाइटी में लाकर सोसाइटी को भी ख़राब कर चुका है। लेकिन उसके बाप ने बस एक अपना ही कहा कि बेहतर है कि वो लोग अपने काम से काम रखें। उनका बेटा हर वो काम करेगा जो एरिया के लिए अच्छा मैनेजर को करना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा इस तरफ का कोई भी इंसान मुदस्सिर के काम में दखलंदाजी ना दे। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था एरिया के लोग अपने हक में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, क्यों मुदस्सिर की बेजा ठोस और दबाव को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों वो किसी गैर के डर में आकर अपना हक नहीं ले रहे। एरिया के लोगों ने मुदस्सिर और उसके दोस्त के गुंडों को खुद ही अपने आप पर हावी कर लिया था। उनका डर इतने बुरे तरीके से उन लोगों के दिलों में बैठा जा रहा था, हनान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सारा दिन सोसाइटी में रहकर वो काफ़ी थक हार कर घर आया तो अम्मी रोज़ की तरह आज भी खाने पर उसका इंतज़ार कर रही थी। अम्मी ने बोला था ना मैं खाना खा लूँ अम्मी मैंने बोला था ना कि खाना खा लूँगा, आप फिर भी इंतज़ार करती रही। वो उनका माथा चूमते हुए उनके पास ही बैठ गया। हाँ, पता था कि तुम खाना खा के आओगे, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कितने दिन हो गए हैं ना तुम्हें इन कामों में बिज़ी हुए, वक्त ही नहीं मिलता, सारा दिन तुम्हारा चेहरा तक नहीं देख पाती मैं। उनके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। बस कुछ दिन और प्यारी अम्मी जान, फिर देखिएगा आपका बेटा सोसाइटी का मैनेजर बन जाएगा और लोगों को हकीकत का आईना दिखाएगा। सोसाइटी के लोगों का गलत इस्तेमाल मैं नहीं होने दूंगा। मुदस्सिर और उसके बाप को लगता है कि सोसाइटी का मैनेजर बनकर वो सोसाइटी को लूट लेंगे, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरे एरिया के तकरीबन सभी लोग मुझे ही वोट करेंगे और उसके लोगों को उसने इस तरह से डराया हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई भी वोट नहीं मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट में अगर कोई मुझे वोट करे तो हो सकता है मेरे जीतने के चांसेस बन जाए। और आप इतनी देर यूँ सर्दी में बैठकर मेरा इंतज़ार ना किया करें। आप तो जानती है ना कि रात का खाना मैं सोसाइटी के लोगों के साथ खाता हूँ, तो मेरे खाने पीने की फ़िक्र छोड़े और अपनी कुछ जिम्मेदारी अपनी बहू बेगम पर भी डाल ही दे। मजाल है जो आपकी तरह इंतज़ार करती हुई कभी मिले। वो शिकायत करते हुए बोला तो अम्मी मुस्कुरा दी। अब अपनी लाडली बहू के खिलाफ तो सुन नहीं सकती थी, इसलिए तो फ़ौरन बोली, ऐसे मत कहो, रात देर तक तुम्हारा इंतज़ार करती है यहाँ बैठकर, और जब तुम नहीं आते तो कभी इधर तो कभी उधर घूमती रहती है और फिर थक हार कर सो जाती है। पिछले हफ्ते तुमने उससे वादा किया था कि सोसाइटी के कामों को थोड़ा साइड लगा कर तुम उसके घर लेकर जाओगे, जिससे तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। आज दोपहर को मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रही थी तो मैंने कह दिया बेटा नाराज़ हो जाओ उससे। वो उसके ही सामने उसकी बुराई करते हुए बोली तो मुस्कुराए बिना ना रह सका। लेकिन मेरी मासूम बहू ने कहा कि मैं क्या करूँ, आपका बेटा तो घर आता नहीं तो किससे नाराज़ हूँ मैं। भला कोई करता है अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा? 15 दिन हो चुके हैं तुम्हें हनीमून से वापस आए हुए, लेकिन मजाल है जो तुमने एक बार भी उससे उसकी अम्मी के घर जाने दिया हो। खुद नहीं जा सकती तो कम से कम उसे तो खुद नहीं जा सकते तो कम से कम उसे तो जाने दो। 2-3 दिन गुजर जाए जब तक तुम्हारे ये सारे काम करते हैं। अम्मी समझाते हुए बोली अम्मी ने समझाते हुए कहा, नहीं अम्मी नहीं, वो चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा। मैं अपनी बीवी को कहीं अकेले नहीं जाने दूँगा। सोसाइटी के काम ख़त्म हो तो खुद ही ले जाऊँगा उसे, उसके सारे गिले शिकवे भी धो डालूँगा। और अब तो उसे नई नवेली बीवी ना कहा करे। कुछ दिन में महीना हो जाएगा हमारी शादी को, अब ज़रा एक्शन में आ जाए, सास बहू वाले ड्रामे शुरू करे। जब मैं शाम को घर वापस आऊँ तो मुझे दोनों शिकायतें लगाती हुई मिले। ये दोस्ती मुझसे हजम नहीं हो रही। वो उनका माथा चूमते हुए अपने कमरे की तरफ आया, जबकि उसकी बात पर अम्मी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। हनान ने कमरे में कदम रखा तो वो सो रही थी। मुस्कुराते हुए उसकी जानी बढ़ रहा था और झुककर नरमी से उसके माथे को छूते हुए पीछे हटा, लेकिन सामने वाले को तो ज़रा असर नहीं हुआ और यही बात हनान को बुरी लगी थी।
وہ اس کے لمس سے انجان ہو کر کیسے سو سکتی تھی؟ حنان تو اس کی نس نس میں اتر جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھ کر بے خود سا ہو کر اس کے شہرک کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، لیکن سامنے والا وجود تو جیسے گھوڑے گدھے بیچ کر سویا تھا، جس پر اس کے لمس کا کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ بس پھر کیا تھا؟ حنان کو مزید غصہ آنے لگا اور وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں سے ظلم ڈھانے لگا۔ پھر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ مطلب کہ اثر تو ہوا تھا، لیکن میڈم کے جاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آسان کے الفاظ میں وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ حنان دوبارہ اس سے گھر لے جانے کا وعدہ کیا اور دونوں بار نہیں لے جا پایا، اور اسی کے اظہار پر محترمہ اس سے بالکل منہ نہیں لگا رہی تھی اور جاگتے ہوئے سونے کا بھرپور ڈرامہ کر رہی تھی۔ آشیش، سوری یار، بس کچھ دن انتظار کر لو، میں تمہارے گھر لے جاؤں گا، وہ صلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے بولا۔ لیکن سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوا، مطلب کہ وہ مزید ناراض رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیا یار آشو، تم تو پکی والی ناراض ہو گئی ہو، اب میں تمہیں مناؤں گا کیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کو چھونے لگا اور اس کے لب جا بجا اس کا ایک ایک نقوش کو بڑی عقیدت سے چوم رہے تھے، جس پر عاشی کا چہرہ خون چھلکنے لگا اور حنان کی شرارتیں مزید بڑھنے لگیں۔ اب تم مان رہی ہو یا پھر میں زیادہ فری ہو جاؤ؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ مطلب صاف تھا، اگر اپنا بھلا چاہتی ہو تو ناراضگی ختم کرو۔ واہ حنان، کیا بات ہے آپ کے صبر کی، تھوڑا سا منا نہیں سکتے مجھے؟ بس یہی ساری حرکتیں کرنی آتی ہے؟ جب بیوی ناراض ہوتی ہے تو اسے کس طرح سے منایا جاتا ہے اتنا تک نہیں آتا آپ کو؟ ہر چیز میں مطلب پورا کرنا ہوتا ہے۔ بہت تیز کہتی ہے اپنی زبان کو دانتوں میں دبا گئی۔ بہت تیز کہتی ہوئی اپنی دانتوں کو زبان میں دبا گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ مطلب کہ آسان لفظوں میں تم مجھے مطلب ہی کہہ رہی ہو؟ اب وہ اس پر رعب جما رہا تھا۔ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا حنان، چھوڑ دے مجھے، وہ اس کی نظر سے بچتے ہوئے بولی۔ مطلب صاف تھا، اس نے مطلب ہی بول دیا، اب وہ اپنا مطلب پورا کر کے ہی پیچھے ہٹے گا۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اب تم نے مجھے مطلبی کہہ دیا ہے تو پھر مجھے میرا مطلب پورا کرنے دو۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ حنان میں ناراض ہونا اس کی شدت سہتے ہوئے وہ بے بسی سے بولی، پیار کرنے تو دو، میں بعد میں منا لوں گا۔ حنان اس کے کانوں کی لو کو چومتے ہوئے سرگوشی کر کے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا، جبکہ اب وہ اسے صحیح معنوں میں مطلبی کا سمجھا رہا تھا، جب تک کہ وہ اس کی باہوں میں پگھلتی اس کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کا فون بار بار بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے فون اٹھانے لگا۔ اتنی رات کس کا فون ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا آس، اتنی رات گئے فون کیا ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے آس کا فون اٹھا کر پوچھا۔ کچھ خیریت نہیں ہے حنان، مدثر اور اس کے گنڈے ہمارے ایریا میں ہیں، نہ جانے کیا کر رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ چھپا کر کوئی بری چال چل رہے ہیں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ کچھ دیر پہلے رضوان ہاسٹل سے گھر واپس آیا تو اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ باہر نکل کر اس نے مدثر اور اس کے گنڈوں کو دیکھا ہے، ہم لوگ چھپ کر ان کا پیچھا کر رہے ہیں، پلیز تم جلدی آ جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ کوئی بڑی گڑبڑ کر دے۔ اسے پوری بات بتا کر فون رکھ چکا تھا، جبکہ وہ بستر ایک طرف کر کے جلدی سے اٹھا اور اپنے ایریا پر کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یقیناً مدثر اسے کسی بڑے کھیل میں پھنسانے کا ارادہ رکھتا تھا، یا شاید وہ ایریا کے لوگوں کو بری طرح سے نقصان پہنچانے والا تھا، مگر جو بھی تھا وہ رسک لینے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے اس جگہ پر پہنچا تھا جہاں اس نے اسے بلایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور بھی تھا، رضوان، جو اسی کے ایریا سے تعلق رکھتا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ آج رات ہی اس نے واپس آنا تھا۔ واپس آتے ہی اس نے اپنے ایریا میں اس وقت ان کو دیکھا تو فوراً ہی انہیں بتایا۔ حنان بھیا، وہ دیکھیں، وہ لڑکے بجلی کے بٹن کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے بجلی کے بٹن کے ساتھ کھڑے 3 لڑکوں کو دیکھا، جن میں ایک مدثر کا دوست ہے، وہ گنڈا بھی تھا۔ وہ انتہائی غصے سے ان کی طرف بڑھا، اسے سامنے سے آتے دیکھ کر وہ گنڈے بھی الرٹ ہو کر اس کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن حنان رکا نہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ان تینوں کی درگت بنانے لگا، جبکہ پکڑنے کی وجہ سے مدثر تھوڑا خوفزدہ
हो चुका था। उसका पकड़े जाने की वजह से मुदस्सिर थोड़ा सा खौफज़दा हो चुका था। उसका इरादा वापस जाने का था, लेकिन ये लड़के यहीं पर लड़ाई झगड़ा करने लगे। क्यों आए थे तुम इतनी रात को यहाँ पर? वो उन तीनों को बुरी तरह से पीट कर मुदस्सिर के गिरबान पकड़कर पूछने लगा, जब अचानक पीछे से किसी ने उस पर हमला किया। इससे पहले कि वो डंडा उसके सर पर लगता, वो अपनी टांग की मदद से पीछे खड़े लड़के को मार चुका था। वो एक झटके से डंडा छोड़ता ज़मीन पर गिरा था। आस और उसके बाकी दोस्त मौके पर पहुंचकर ही उन लोगों की दुर्गत बनाने लगे, जबकि हनान का सारा ध्यान विकी पर था, जो नशे की हालत में बुरी तरह से लड़ता हुआ अपने दोस्त का साथ देने की कोशिश कर रहा था। वो उसके करीब आया और उसके सीने पर अपना बूट रखकर उससे वॉर्न करने लगा, देखो लड़के, तुम चाहे कितनी भी गुंडे के बेटे हो, कितने भी बड़े गुंडे के बेटे क्यों ना हो, मेरी ज़ात पर इतना सा फर्क भी नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा, बाप को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा बाप गुंडा सही, लेकिन तुम्हें बुराई से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें तुम अपना आप बर्बाद कर रहे हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये तो मुदस्सिर है, इसी कानून से ताल्लुक़ रख इसी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखता है। ये तो फिर मेरे हाथों ज़िंदा बच जाएगा, लेकिन तुम नहीं बचोगे। मैं किसी बाहर के इंसान को अपनी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम जैसे गुंडों को किस तरह से सीधा करना है कि हन्नान सिकंदर खान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद तुम मुझे इस एरिया में नज़र ना आना, यहाँ नहीं इस तरफ, वरना बहुत पछताओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आज इन सबको एरिया से धक्के मार कर बाहर निकालो, लेकिन टांगों पर नहीं, गधों पर। वो आज को कहता हुआ खुद उठकर अपने घर की जानिब बढ़ गया, जबकि अब उसके दोस्तों ने ही किसी को मुंह दिखाने के लिए था। हनान बहुत मसरूफ़ था। वोटिंग शुरू हो चुकी थी। हनान का सारा एरिया उसी को वोट देगा, उसे यकीन था। लेकिन मसला ये था कि हनान के एरिया के लोग कम पड़ चुके थे। यकीनन मुदस्सिर ने ही जीतना था। हनान बहुत कोशिश के बावजूद भी यहाँ आकर बिल्कुल बेबस हो चुका था। वोटिंग खत्म हुई तो रिजल्ट का इंतजार होने लगा। मुदस्सिर बड़े ही शान बेनियाजी से सामने की कुर्सी पर बैठकर उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो हार मुबारक हो, जबकि हनान खामोशी से आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। अगर मुदस्सिर जीत गया तो उसका एरिया और ये सोसाइटी बुरी तरह से तबाह हो जाएंगे, और ये बात पूरी सोसाइटी बहुत अच्छे से जानती थी। सोसाइटी की मैनेजमेंट इस वक्त स्टेज पर खड़ी फैसला सुनाने लगी थी, यहाँ से चले जाओ हनान, हो सकता है हार बर्दाश्त न कर पाओ तुम। वो उसके करीब खड़ा कहने लगा। हनान एक तल से मुस्कुरा कर सोसाइटी को देखने लगा। फैसला सुने बगैर भागने वाले वक्त से पहले हार जाते हैं। मुदस्सिर और मैं इस तरह से हार कर नहीं जाऊंगा, और एक और फैसला सुने बगैर अपनी जीत का फैसला करने वाला भी खिलाड़ी नहीं होता। वो उसे जवाब देता मैनेजमेंट के फैसले का इंतजार करने लगा। दोनों ही पार्टियों ने बहुत अच्छे से काम किया है, जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। इन सब में दोनों ने अपना अपना किरदार निभाया है, लेकिन जीत तो किसी एक की हो सकती है, और जीत उसी की होगी जिसकी वोटिंग ज़्यादा है, जिसके लिए लोग ज़्यादा चाहते हैं कि वो इस सोसाइटी का मैनेजर बनकर इस सोसाइटी को हैंडल करे। तो अब आते हैं जीत की तरफ। आज का ये जीत का फैसला हमने या मैनेजमेंट ने नहीं, बल्कि आप सब आवाम ने किया है, यानी कि एरिया के लोगों ने, और एरिया के लोगों ने अपना लीडर चुन लिया है। विनर का ऐलान करते हुए मुदस्सिर ने उठकर अपने कोट के बटन बंद किए थे, जबकि हनान एक नज़र से देखकर सर झुका गया, लेकिन मैनेजर अगले अल्फाज ने उसके कदमों में जंजीर डाल दी थी। पूरी सोसाइटी में सिर्फ 6 लोगों ने मुदस्सिर को वोट किया है, जिसमें उसके वालिद, वालिदा और उसके 4 दोस्त शामिल हैं, जबकि उनके अलावा उसके पूरे एरिया के साथ साथ हनान की पूरी एरिया ने सिर्फ और सिर्फ हनान को ही वोट किया है। जब से हमने इस सोसाइटी को संभालना शुरू किया है, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने अच्छे से किसी ने पूरी सोसाइटी, पूरे एरिया को संभाल लिया हो। और अपने एरिया के साथ साथ हनान ने जिस तरह से दूसरे एरिया की मदद की और उनका सहारा बना, उससे ये बात साबित हुई है कि हनान ही एक बामुकम्मल लीडर बन सकता है। और हमारे फैसले के तहत आप सबको ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि हमारा अगला मैनेजर हनान सिकंदर खान है। हनान के नाम के साथ ही पूरे हॉल में तालियां बजने लगी, जबकि वहां मौजूद 6 लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये बाजी किस तरह से उलट गई।
حنان ساری ساری رات جاگ کر صرف اور صرف اپنے اور مدثر کے ایریا کی مدد کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ایریا کے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ مدثر نے گنڈوں کا سہارا لے کر جس طرح سے ووٹنگ حاصل کرنے کی کوشش کی وہ ایک جرم تھا، لیکن اس جرم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے، اور جہاں سختی کام نہیں کرتی وہ نرمی اور خوش اخلاقی ایک بہترین سہارا ہے، اور حنان نے اپنے اسی سہارے کا استعمال کیا تھا۔ مدثر کی غیر موجودگی میں وہ ایریا کو پوری طرح سے اپنے حق میں کر چکا تھا۔ ان لوگوں نے ایک پلان بنایا جس کے مطابق وہ لوگ مدثر کا ہی ساتھ دے رہے تھے، لیکن عین وقت پر جب ووٹنگ کی باری آئی تو سب نے حنان کو آؤٹ کیا۔ حنان کو ووٹ کیا کیونکہ زندگی ڈر کر گزارنے سے بہتر تھا کہ وہ حنان جیسے ایک اچھے مینیجر کو ووٹ دے کر اپنی زندگی آسان کر لے۔ پورا ایریا خوشی سے جھوم رہا تھا، جبکہ مدثر اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اتنی زیادہ بے عزتی کے بعد وہ سر جھکا کر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ 15 دن میں حنان نے پورے ایریا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ پاور ہاتھ میں آتے ہی وہ وہ کام کر رہا تھا جو اسے ایریا کے لیے بہتر لگ رہا تھا، جبکہ ایسے میں مدثر اپنی بے عزتی اور جلن کی آگ میں بری طرح سے جل رہا تھا۔ آج کل وہ اپنے کسی دوست کو بھی منہ نہیں لگاتا تھا، بس دل و دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام کیسے لے، جبکہ حنان اور اس کے دوست ایریا کے اصل ممبر ہونے کا حق ادا کر رہے تھے۔ کچھ ہی دن میں مسٹر اور مسز عمرے کے لیے جانے والے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ ایسے میں حنان سکندر خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتا، اور ایریا کو چھوڑ کر فی الحال وہ کہیں نہیں جا سکتا کیونکہ پورے ایریا کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے، جبکہ ڈاکٹرز نے عاشی کو اپنا بہت خیال رکھنے کے لیے کہا تھا کیونکہ جسمانی طور پر کافی کمزور تھی۔ ایسے میں اس کو ہر وقت کسی نہ کسی کی ضرورت تھی۔ حنان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی پوتی یا پوتے کا بھرپور خیال رکھے گا، اور اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے یہ وہ سبھی جانتے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ عاشی پریگننٹ ہے۔ ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن تب تک ان کی سیٹ کنفرم ہو چکی تھی اور اللہ نے انہیں اپنے گھر آنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ وہ اس سعادت کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ جبکہ حنان نے کہا تھا کہ ابھی پریگننسی سٹارٹ ہوئی ہے، وہ آرام سے ایگزامز دے سکتی ہے، لیکن ابھی سے وہ اس کی کاہلی کو نوٹ کرنے لگا تھا، اسی لیے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس سوسائٹی کا مینیجر ہوں اور میری بیوی گنوار رہے، یہ بات مجھے گوارا نہیں۔ اس کے لیے بیچاری عاشی کو حنان جیسا ہٹلر ہسبینڈ بقول عاشی کے بھی سنبھالنا تھا، ماں باپ جیسے سسر اور ساس کا بھی خیال رکھنا تھا، اپنی پڑھائی کو بھی توجہ دینی تھی، اور اب اپنے بیبی کی بھی کرنی تھی، کیونکہ اب اس کے نازک معصوم کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں آ چکی تھیں۔ اور ایسے میں ماما بابا بھی عمرہ کے لیے جا رہے تھے، وہ بھی عمرے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن حنان نے اس سے وعدہ کیا کہ اگلے سال وہ اسے خود اپنے ساتھ عمرے کے لیے لے کر جائے گا، جس پر اب وہ اگلے سال نہ صرف عمرے کا نہیں بلکہ اپنے بیبی کا بھی انتظار کر رہی تھی تاکہ ان تینوں کو یہ سعادت نصیب ہو۔ یار کب تک جائیں گے آپ لوگ عمرے کے لیے؟ اتنے دن ہو چکے ہیں ٹکٹس آئے ہوئے، ابھی تک آپ کا یہ ہفتہ نہیں گزرا۔ جب دیکھو میری بیوی کو اپنے پاس بٹھائے رہتے ہو، قبضہ جمائے رہتے ہو، آپ لوگوں کی وجہ سے میری بیوی کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی باہر سے آیا تھا صوفے پر بیٹھے ہوئے ان دونوں کو کہنے لگا، جبکہ وہ دونوں اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے عاشی کو ہدایت دے رہے تھے، اور پھر اس سے ہٹ کر بابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں کہا، کان کھول کر سن لو حنان، یہ ہر 3 دن کے بعد اسے ماں کے گھر لے جانا، اس کی ماں اور بہن سے ملوانے کے لیے ہمیں زیادہ وقت لگ جائے گا واپس آتے ہوئے۔ عمرے سے واپسی پر ہم زیارتوں کے لیے جائیں گے، اللہ کی پاک جگہوں کو دیکھنا نصیب ہوا ہے تو ہم جلدی واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن اگر تمہاری کوئی بھی شکایت کی نہ اس نے تو آتے ہی تمہاری کلاس ضرور لگ جائے گی۔ خبردار، جو ہماری بیٹی کو زیادہ تنگ کیا اس کی ہر بات ماننا، اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور خبردار جو تم نے اس سے سختی کی، اونچی آواز میں بات کی، بابا سختی سے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بابا، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، لیکن آپ جس طرح سے آپ مجھے ڈانٹتے ہیں ذرا سا ڈانٹے اسے بھی کہیں کہ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھے، اس کی ساری باتیں مانے اور فضول میں بیکار ضد کر کے اسے غصہ نہ دلائے اور کاہلی اور سستی چھوڑ دے۔ اب وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے عاشی کے لیے ہدایات بتا رہا تھا۔ ہماری بہو پرفیکٹ ہے، اسے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں بیٹا جی، تمہیں
بگڑے ہوئے تم ہی بگڑے ہوئے ہو، بہتر ہوگا کہ اپنی روٹین پر غور کرو، ٹھیک ہے؟ تم ایریا کے مینیجر ہو، لیکن وہاں سے زیادہ گھر کا خیال رکھنا ہے تمہیں۔ بابا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے، جس پر وہ منہ بسور کر بیٹھ گیا۔ جب سے شادی ہوئی تھی کہ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ ان کا داماد ہے یا بیٹا، لیکن داماد کو بھی تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے، یہاں پر تو اس کے ساتھ کسی زبردستی کے مہمان جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ رات کو کمرے میں آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو ہر طرف سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی اس کا پہلا سوال روز والا سوال تھا، حنان کیا میں موٹی لگ رہی ہوں؟ حنان مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیا۔ ابھی تو نہیں، لیکن 4 سے 5 مہینوں میں تم گول مٹول ہو جاؤ گی اور پھر تم اور بھی زیادہ پیاری لگو گی۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا، جس پر عاشی اپنا سرخ چہرہ جھکائے اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوشش بیکار ہے اور مجھے پسند بھی نہیں، تم جانتی ہو نا۔ وہ اس کے حصار کو توڑنے کی کوشش پر سختی سے بولا تھا، جس پر عاشی بے بس سی ہو کر مزاحمت ترک کرتے ہوئے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ حنان ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے، غصہ نہیں کریں گے مجھ پر؟ وہ آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو حنان نے مسکراتے ہوئے نہ میں سر ہلایا، لیکن جانتا وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی فضول بات کرنے جا رہی ہے جس پر اسے غصہ آئے گا اور پھر وہ ہمیشہ کی طرح وعدہ بھلا کے اسے بہت سارا ڈانٹے گا۔ نہیں کروں گا غصہ، بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس کے خاموش رہنے پر وہ بولا تھا تو عاشی مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی، جس پر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ حنان اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ دوسری شادی کر لینا۔ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی تھی کہ وہ کہنے لگی، حنان میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ خوش رہے، میں خود آپ کو اس بات کی اجازت دے رہی ہوں۔ عاشی آواز میں انتہا کی سختی تھی، جبکہ ایسی ہی سختی اس نے اپنی کمر پر بھی محسوس کر رہی تھی۔ کتنی بار منع کیا ہے فضول باتیں کرنے سے، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتی میری بات، تم نرمی کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں ہر وقت ڈانٹتا رہوں، اچھے خاصے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ اس سے دور ہٹتے ہوئے غصے سے بولا، حنان پلیز ناراض نہ ہو، میں تو بس ایسے ہی بات کر رہی تھی۔ عاشی نے منانے کی کوشش کی، جس پر حنان اس کے ہاتھ کو جھٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یقیناً آپ باہر صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑا رہا ہوگا۔ نہ جانے عاشی کو ہوا کیا تھا، اب تو وہ اکثر ایسی ہی باتیں کرنے لگی تھی جس سے حنان کا موڈ خراب ہو جاتا تو وہ اس کے بغیر سانس لینے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا اور وہ کیسے دائمی جدائی کی باتیں کر لیتی تھی۔ اف کیا ہو جاتا ہے مجھے کبھی کبھار، حنان ناراض ہو کے اب مجھے منانا ہوگا۔ کیوں کرتی ہوں میں ایسی فضول باتیں؟ وہ خود کو ڈانٹتے ہوئے کمرے کے دروازے پر آ رکی، جہاں سے باہر تھوڑے ہی فاصلے پر حنان صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میرا بیبی ناراض ہو گیا مجھ سے، میرا بابو بات بھی نہیں کرے گا، وہ کمرے کے دروازے سے ذرا سا چہرہ باہر نکال کر بولتی اور پھر چھپ جاتی، جبکہ اس کے انداز پر حنان اپنی مسکراہٹ دبائے اسے مزید تنگ کرتے ہوئے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ یا اللہ حنان، آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ اٹھے کمرے میں چلے، یہاں کیوں لیٹ گئے ہیں؟ کیا سوچیں گے ماما بابا کہ میں نے آپ کو کمرے سے نکال دیا؟ میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، تم بہت ظالم ہو عاشی، بہت بہت ظالم، میری سوچ سے بھی زیادہ ظالم۔ یہ جو تمہارا معصوم چہرہ ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت شفاق اور ظالم انسان چھپا ہے جو کبھی بھی کسی کا بھی دل پوری طرح سے دکھا سکتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے سیریس بات اس میں بول رہا تھا، سوری حنان، میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، میں صرف ایک بات کہہ رہی تھی کہ موت سب کو آنی ہے، آج نہیں تو کل صحیح، ضروری نہیں کہ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ میں تو بس کہہ رہی تھی کہ اگر میں نہ رہی تو خدا کے لیے اپنی زندگی کو روک مت دیجیے گا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جبکہ حنان کو اس کی باتوں پر مزید غصہ آنے لگا، جس پر اس کا ہاتھ جھٹک کر کروٹ لے کر صوفے کی طرف ہو گیا۔ حنان میری طرف دیکھے، بات سنیں، میری جانتے ہیں جب سے ہماری شادی ہوئی ہے کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ مجھے یہ محسوس ہوا ہو کہ آپ کی محبت میں میرے لیے کمی آ رہی ہے۔ دن بدن کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مجھے آپ کی بڑھتی ہوئی محبت سے خوف آ رہا ہے۔ میں دن رات اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں وہ ہم دونوں کو جدا نہ کرے۔ میں جانتی ہوں آپ کے بنا میرا کوئی وجود نہیں ہے، میں بالکل ختم ہو جاؤں گی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں نہ رہی تو آپ بھی نہیں رہیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں، بس کرو عاشی، میں نہیں سننا چاہتا کہ تم کیا چاہتی ہو یا نہیں، میں خوش ہوں تمہارے ساتھ، میں نہیں کرنا چاہتا جدائی کی باتیں، مجھے بھی ڈر لگتا ہے، مجھے بھی خوف آتا ہے جدائی سے، اس لیے مت کرو یہ ساری باتیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے اندر
کوئی میرے اندر، کوئی مجھے کاٹ رہا ہے، اس پر وہ اونچی آواز میں چلایا تھا، جس پر آشی سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ آشی، مجھے نہیں کرنی ایسی باتیں جس میں تم نہ ہو، مجھے نہیں جینی ایسی زندگی جس میں میری آشی نہ ہو، وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے۔ آشی بھی اپنی دماغ سے ساری سوچوں کو جھٹلاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کی آواز سننے لگی، جس کی ہر دھڑکن کے ساتھ آشی کا نام جڑا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ ویڈیو لمبا ہو چکا ہے تو آپ لوگ اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور مجھے ضرور بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹس میں سے شیئر ضرور کریں۔ ناول انٹرسٹنگ ہے، کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، یہ 2 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔